السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وأحاط بكل شيء علما في مكانه بارئ المسموعات وداعي المدعوات مجيدا لم يزل محمودا لا يزال جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المتقن وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلوات پر محمد سب سے پہلے تو آپ حضرات کو آج کی اس بابرکت شب کی شعبان المعظم جو عظمتوں والا مہینہ ہے، جو معظم مہینہ ہے، آج اس کی پہلی شب ہے اور پہلی تاریخ کی مناسبت یہ ہے کہ پاسبان کربلا، محافظ کربلا، خطیبہ کربلا اور بنیاد عزاداری رکھنے والی جناب زینب سلام اللہ علیہا آپ حضرات کی خدمت میں، جناب سیدہ کی خدمت میں، مولا کائنات کی خدمت میں، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمانہ کی خدمت میں ہم عطیہ تہنیت و مبارکباد پیش کرتے ہیں. پروردگار اس معصومہ، اس معظمہ، اس عالمہ غیر معلمہ کی برکت سے ہمارے قلب کو نور علم سے منور فرمائے. گفتگو ہماری ہے عنوان توحید پر، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ایک جملہ اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے. اب اس وقت میرے ذہن میں یہ نہیں ہے، اغلباً یہ دربار کوفہ میں کہا تھا یا دربار شام میں کہا تھا، یہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، غالباً دربار کوفہ میں، کہ جب حاکم نے یہ پوچھا کہ اللہ نے تمہیں کس مصیبت میں ڈالا کہ تمہارا بھائی بھی قتل ہو گیا، تمہارے سب جانثار بھی قتل ہو گئے، بیٹے بھی قتل ہو گئے، اعضاء بھی قتل ہو گئے، سب شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، اور تم اس طریقے سے رسن بستہ پھرائی جا رہی ہو. جناب زینب نے ایک جملہ کہا، ما رائتنی الا جمیلا، اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے جمال پروردگار الہی.
جمال پروردگار الہی، یہ کون دیکھتا ہے جمال پروردگار الہی؟ جو معرفت الہی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، جس نے اپنے آپ کو معرفت الہی میں فنا کیا ہوا ہوتا ہے، جو عبادت و عبودیت کی اس منزل پر ہوتا ہے کہ بس پروردگار میں کچھ بھی نہیں، تو ہی تو ہے۔ لیکن ابھی ہم جس سورہ مبارکہ پر گفتگو کا اس طرف میں نکل گیا تو پھر توحید پر گفتگو نہیں ہو سکے گی۔ ہمارا موضوع ہے توحید، اور اس موضوع کے لیے جس سورہ مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، آپ تمام حضرات کے اذہان عالیہ میں وہ محفوظ ہے۔ کم از کم ہر مصلی کے قلب میں قلم روشن نے اس کو اس طرح روشن کیا ہوا ہے کہ اسے پڑھنے کی نہیں، صرف ذہن میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، هو اللہ احد۔ اگر ان 3 دنوں میں اور کچھ نہیں کر سکا، صرف اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ آپ کے ذہنوں میں، میرے بچوں کے ذہن میں اگر نقش ہو گیا تو میرے لیے کامیابی اتنی بہت ہے کہ کم از کم آپ لوگ کوشش کیا کریں نماز کی کتابیں، بلکہ اب تو آپ کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، نیٹ پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ پوری نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں جب آپ فارغ اوقات میں ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ایک چیز جو ہے کہ تکبیر کا مطلب کیا ہے، تکبیر کا ترجمہ کیا ہے، آپ مطلب بعد میں رہنے دیں، پہلے ترجمے کو دیکھیں۔ کم از کم آپ جب نماز میں کھڑے ہوں، آپ کہہ رہے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ کے ذہن میں ہو کہ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اب اگر میں بسم اللہ کا مطلب بتانے لگ گیا تو میں نے 20 مجلسیں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑھی ہیں، 2 اشرے، اس لیے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بس شروع اس اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جو رحمان و رحیم ہے۔ قل، میرے حبیب کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے، ایک ہے، یکتا ہے۔ احد کا ترجمہ کر رہا ہوں، ایک ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، یگانہ ہے۔ یہ چار ترجمے عمومی آپ کو ہر قرآن شریف میں مل جائیں گے، لیکن جو احد کا اصل ترجمہ ہے وہ ایک نہیں ہے۔ کل میں اس پر آپ سے گفتگو کر چکا ہوں، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ پہلے مکمل ترجمہ کر دوں اور پھر گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں کہ کم از کم ترجمہ آپ کے ذہنوں میں روشن ہو جائے۔ هو اللہ احد، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد احد ہے، اکیلا ہے، یگانہ ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، کون اللہ احد ہے؟ وہ اللہ جو صمد ہے، بے نیاز ہے، بے احتیاج ہے، غنی ہے، یعنی سب اس کے دربار میں جھکتے ہیں، وہ کسی کے دربار میں نہیں جاتا، اسے کہتے ہیں صمد۔ اب صمد کی انشاءاللہ میں آگے تھوڑی سی ڈیفینیشن بیان کروں گا۔ وہ اللہ جو صمد ہے، کون صمد؟ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی، کوئی ایک بھی، کوئی تنہا بھی، کوئی یگانہ بھی، کوئی اکیلا بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ترجمہ اے رسول کہہ دو۔ اچھا، اب اس کے جو پہلی آیت مبارکہ ہے، قل هو اللہ هو احد، 4 الفاظ ہیں۔ قل، بھئی یہ قل کیوں لگایا گیا؟ پروردگار کہہ دیتا هو اللہ هو احد، وہ اللہ ایک ہے، یہ قل کیوں لگایا گیا؟ اے حبیب آپ کہہ دیجئے، یعنی قرآن
اخلاص توحید کی دعوت دیتے ہوئے یہ بتلا رہا ہے کہ توحید میں اخلاص جب آئے گا، اصل توحید جب آئے گی جب رسول کی زبان سے آپ توحید کو لو گے۔ اپنے خیالات میں خدا کو نہ لاؤ۔ آپ کہو خدا ایسا، خدا ایسا، خدا ایسا، خدا ایسا، خدا ایسا، خدا ایسا، وہ خدا نہیں ہوگا، وہ آپ کی مخلوق ہوگی، آپ کا کریٹر ہوگا، وہ آپ کا پیدا کردہ تخیل ہوگا۔ وہ خدا وہ ہے جو تخیل میں نہیں آ سکتا، خدا وہ ہے جو ادراک میں نہیں آ سکتا، خدا وہ ہے جو وجدان میں نہیں آ سکتا، خدا وہ ہے جو بصارت میں نہیں آ سکتا، خدا وہ ہے جو سماعت میں نہیں آ سکتا۔ تو جب نہیں آ سکتا ان تمام میں، تو کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کو خدا نے اپنی معرفت سے نوازا ہو، وہ آ کے خدا کی معرفت تمہیں دے۔ اسی لیے جو ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے اکثر بیان کی جاتی ہے، پروردگار عالم کا ارشاد ہے نبی کے ذریعے سے۔ دیکھیں حدیث کی دو قسمیں ہیں، ایک حدیث قدسی ہے، ایک حدیث زبانی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو ہوتی تو رسول کی زبانی ہے، قرآن بھی نہیں ہوتا، رسول کی زبانی ہوتی ہے، لیکن ہوتی وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لفظ بھی اس کے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، مفہوم بھی اس کے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور عام حدیثیں وہ ہوتی ہیں کہ جو رسول کسی مفہوم کو بتانے کے لیے ہم سے کوئی بات کرے، وہ حدیث کہلاتی ہے۔ حدیث قدسی، یہ حدیث قدسی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے کہا ہے رسول کہہ دو کن، تو میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کن تو کنزن مخفین۔ اب یہ کن تو جو ہے یہ ایک ماضی بعید کا صیغہ ہے کہ جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کن تو کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، یعنی خدا تھا مگر چھپا ہوا تھا، خدا تھا مگر آشکار نہیں تھا، خدا تھا مگر ظاہر نہیں تھا۔ کن تو کنزن مخفیا، میں تھا لیکن آشکار نہیں تھا، معروف نہیں تھا، ظاہر نہیں تھا، روشن نہیں تھا، میری تعارف نہیں ہوا تھا۔ پھر میں نے کیا کیا؟ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ یہ کوئی مجلس نہیں ہے، جو بات سمجھ میں نہیں ہے وہیں روک کے مجھ سے پوچھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک درس ہے، اور درس کا ہوتا ہے یہ طالب علم کو جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ بڑے طالب علم سے پوچھ لے، جو اس کو لیکچر دے رہا ہے اس طالب علم سے پوچھ لے۔ بھائی ہوتا یہی ہے نا، 10ویں کلاس کبھی استاد کوئی اور ہے، میں استاد نہیں ہوں، میں بھی طالب علم ہوں۔ کسی استاد نے مجھے کہا بھائی تم ذرا بڑی کلاس کے طالب علم ہو، یہ چھوٹی کلاس کے طالب علم ہے، آپ چھوٹی کلاس والوں کو تھوڑا سا پڑھا دیں، تھوڑا سا سمجھا دیں، ورنہ میں بھی آپ سے سمجھنے کے لیے آیا ہوں۔ مل کر بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ بات کیا چل رہی تھی؟ کن تو کنزن مخفیاً، میں ایک چھپا ہوا تھا، کہ بات بہت وسیع ہے توحید، اور میں چاہ رہا ہوں آدھے گھنٹے میں اس کو سمیٹ لوں۔ کن تو کنزن مخفیاً، میں ایک چھپا ہوا، یہ کل بتا رہا ہوں کل کیوں آ رہا ہے۔ اللہ کہہ سکتا تھا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، احد ہے، یہ کل کیوں لگایا؟ یہ کل اس لیے لگایا کہ اپنے ذہن سے قیاس مت کرنا کون خدا، هو اللہ احد، کون وہ خدا؟ وہ خدا جس کی یہ دعوت دے رہا ہے، اور یہ کون ہے؟ کن تو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت کالخلق، تو میں نے ایک خلق کو پیدا کیا، لکی اعرف، تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ یعنی ہماری خلقت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں، ان کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں اس کی معرفت دیں۔ اتنا فرق آ گیا، یہ استاد ہیں، ہم شاگرد ہیں، یہ سکھانے والے ہیں، ہم سیکھنے والے ہیں، یہ بتانے والے ہیں، ہم سننے والے ہیں، یہ محفوظ کرانے والے ہیں، ہم محفوظ کرنے والے ہیں۔ یہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ان پر پروردگار عالم نے لازم کیا ہے، بھائی لازم تو کیا ہے، لیکن کس لیے لازم کیا ہے؟ اس لیے لازم کیا ہے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے نماز کو سیکھیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جب کر کے بتلا رہے ہیں تو یہ جب کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟
قل میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے. اب اللہ تو اب دیکھیں توحید کی دعوت ہو رہی ہے یہ، اور توحید بھی توحید خالص کی. اور یہ سورہ مبارکہ وہ سورہ مبارکہ ہے، اگر آپ میں نے جب 6 صفر کو مجلس پڑھی تھی تو اس میں یہ کہا تھا یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جو آپ کے مولا کائنات مولا علی ابن ابی طالب کا پسندیدہ ترین سورہ ہے. مولا کائنات نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھی. لوگ آ گئے رسول اللہ، یعنی جو ہوتے ہیں وہ آ گئے. یا رسول اللہ آج تو علی نے یہ کر دیا، دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص. کہا علی کیوں؟ کہا یا رسول اللہ میں اس لیے کہ مجھے سورہ اخلاص بہت پسند ہے. مجھے سورہ اخلاص یہ نہیں ہے کہ علی تو خود ناطق قرآن ہے، پورا قرآن ایک رکعت میں بیٹھتے ہوئے ایک رکعت میں پاؤں رکھ کر دوسرے رکعت تک پاؤں جاتے جاتے پورا قرآن کی تلاوت کرنے والا علی سورہ اخلاص ہمیں بتلانا چاہ رہا ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے. مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کو کیوں اتنی پسند ہے؟ رسول پوچھ رہے ہیں علی کیوں پسند ہے اتنی؟ کہا مجھے اس لیے یہ سورہ پسند ہے کہ اس میں خدا کے علاوہ کسی غیر کا تصور بھی نہیں. اتنا عاشق خدا ہے میرا مولا، اتنا مواحد ہے میرا مولا. کہتا ہے مجھے اس لیے یہ پسند ہے کہ اس میں خدا کے علاوہ غیر خدا کا تذکرہ ہی نہیں ہے. اب کل سمجھ میں آیا؟ اے حبیب کیونکہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارا تعارف کرائیں. تو قل اے میرے حبیب ان سے کہہ دیں اب وہ تو وسیلہ بنا رہا ہے اپنی توحید کو ہم تک پہنچانے کے لیے کسی کا، اور ہم اس وسیلے کو ہٹا کر خدا تک ڈائریکٹ پہنچنا چاہیں اور توحید خالص پہنچا رہا ہے. تو ماننا پڑے گا توحید خالص یہ ہے کہ خدا جس کے ذریعے سے اپنی پہچان کرا رہا ہے اس کی تعظیم و توقیر و عظمت کو بھی ماننا ہے اور اسی کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا ہے. ورنہ ہم اوہام میں گرفتار ہو جائیں گے، ہم خیالات میں گرفتار ہو جائیں گے، ہم بھٹک جائیں گے. قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اچھا اگر یہاں دیکھیں قل اور اللہ کے بیچ میں ایک لفظ ہے کیا؟ احد. ٹائم بہت ہو گیا. قل اور احد، قل اور اللہ کے بیچ میں ایک لفظ ہے، کون سا ہے ذرا مجھے بتائیں، میں بھول رہا ہوں. قل اور اللہ کے بیچ میں کیا ہے؟ نہیں احد تو بعد میں ہے نا. قل اور اللہ کے بیچ میں ایک لفظ ہے، کون سا ہے؟ ہوا. میں آخر 60 کے قریب پہنچ رہا ہوں تو میری یادداشت ویسے ہی کمزور ہوتی جا رہی ہے. آپ تھوڑا سا جواب دیں. قل اور اللہ کے بیچ میں کیا ہے؟ ہوا. ہوا مانا وہ. اگر یہاں اب مثال دے رہا ہوں، سپوز فرض کریں یہاں ہوا نہ ہوتا، قل اللہ احد، تو کیا یہ جملہ مکمل نہیں ہے؟ رسول کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے. یہ ہوا کس لیے لگایا گیا؟ ہوا کے معنی کیا ہے؟ ہوا کیوں ہے؟ دیکھیں ہماری جرات نہیں ہے کہ ہم اس ہوا کو یہاں سے نکال سکیں. جب خدا نے رکھا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے. اچھا مقصد کیا ہے؟ بس وہ مقصد بتا کے آپ سے آج اجازت چاہیں گے اور کل انشاءاللہ اس کو ہم سمرائز کریں گے. ہوا کیوں آیا؟ 2 مقاصد ہیں اس کے. ایک تو اس کا ہم شان نزول اگر اس سورہ مبارکہ کا دیکھیں تو ہمیں ہوا رکھنا سمجھ میں آ جاتا ہے. اچھا اس کا شان نزول کیا ہے سورہ مبارکہ کا؟ اب کتابوں میں لکھا ہے مشرکین کا ایک وفد آیا، کچھ نے لکھا نصارہ کا ایک وفد آیا، کچھ نے لکھا کہ یہودیوں کا ایک وفد آیا. دیکھیں ابھی تک توحید پہ تو گفتگو شروع ہی نہیں ہوئی ہے، توحید کے ارد گرد بھٹک رہے ہیں ابھی تو. اور صرف 3 دن کا ٹائم دیا تھا بھائی نے مجھے، اور آدھے گھنٹہ یعنی سمجھو 1.5 گھنٹے کے ٹائم میں مجھے مکمل توحید آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہے، وہ بھی مجھ جیسے ناقص علم کو. لیکن جو کچھ ہے میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. مل کر باواد بلند صلوات پڑھیں. مشرکین کا یا یہودیوں کا ایک ٹولہ آیا.
اور رسول اللہ کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے خدا کی، تو آیا اور کہنے لگا کہ اے فرزند عبداللہ، یہ آپ جس خدا کی دعوت دے رہے ہیں، جس خدا کا تعارف کرا رہے ہیں، اس کا شجرہ نسب کیا ہے؟ توجہ ہے؟ یہ کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ کو تفسیر سے تھوڑی دلچسپی، آپ کتابوں کو اٹھائیے گا آپ کو پتہ پڑ جائے گا۔ یہ جس خدا کا آپ تعارف کرا رہے ہیں اس خدا کا شجرہ نسب کیا ہے؟ عجیب بات ہے۔ دیکھیں اگر نصارہ شجرہ نسب پوچھے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نصارہ تو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو وہ شجرہ نسب ہوتا ہے۔ اور مشرکین اگر پوچھیں تو وہ تو اللہ جانے کتنے خدا مانتے ہیں، لیکن یہ یہودی اس زمانے کے جو تھے یہ اکثریت میں جو ہے یہ خدا پرست تھے۔ وہ آ کے پوچھ رہے ہیں کہ خدا کا شجرہ بتاؤ، جس خدا کا تم تعارف کرا رہے ہو اس خدا کا شجرہ بتاؤ۔ بھئی ایک موحد جو ہے وہ شجرہ کیسے پوچھے گا خدا کا؟ اصل بات یہ نہیں تھی، اصل بات یہ تھی، وہ آج کی زبان میں یا عام زبان میں یہ بات کروں تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے، وہ نبض چیک کرنے آئے تھے کہ رسول جس خدا کا تعارف کرا رہا ہے اگر وہ شجرہ نسب بتا دیتا ہے تو پھر یقیناً یہ جیسے دوسرے بت ہیں 360 365 یہ انہی خداؤں میں سے خدا ہوگا، اس کا باپ بھی ہوگا، اس کا بیٹا بھی ہوگا، اس کی زوجہ بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کچھ ہوگا، تو یہ پھر مشرکی اور شرکی ایک قسم ہوگی اور کچھ نہیں ہے، ہمیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کچھ بتاتے ہیں تو پھر سوچنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آ گئے بھائی شریعہ نسب۔ اور آپ دیکھیں جو صنمیات کا علم ہے نا، جو صنمیات کی کتابیں ہیں، صنمیات میں نے کل آپ کو بتایا تھا، صنم سے صنمیات اور اس کی جمع ہے اسنام۔ صنمیات انگلش میں کہتے ہیں اس کو مائتھولوجی۔ صنمیات کا علم میں بتایا یہی جاتا ہے کہ فلاں دیوتا جو ہے فلاں دیوی کا بیٹا ہے، فلاں دیوتا کا بیٹا ہے، فلاں دیوتی کے بطن سے نکلا۔ یہ آپ خاص طور پہ آپ نے فلمیں بھی جو ہالی ووڈ کی اور یونان کے حوالے سے کتابیں آتی ہیں علم صنمیات کی، اس میں یہ آپ کو پورے شجرے ملیں گے کہ فلاں دیوتا فلاں دیوی کا بیٹا ہے، فلاں دیوی کا یہ۔ اور اگر آپ ہندوؤں کی کتابیں بھی پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کو یہ ملے گا کہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا وہ، فلاں دیوتا فلاں کا اس کا۔ اب آ کے پوچھنے لگے بتائیں ذرا بیان تو کریں آپ کے خدا جس خدا کا تعارف کرا رہے ہیں اس کا شجرہ نسب کیا ہے؟ اب جیسے یہ کہا رسول ایک مرتبہ خاموش، یہ وہ رسول ہے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، رسول اس وقت تک نطق نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہیں آتی۔ وحی نازل ہوئی اور وحی نازل ہونے کے بعد جبرائیل امین آئے اور کہا اللہ کے رسول اللہ نے پیغام کہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دیجئے اس کا شجرہ نسب نہ پوچھو، وہ اللہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ ہوا کیوں آیا؟ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ اللہ احد ہے۔ اب ہوا سمجھ میں آ گیا؟ اچھا ایک ہوا کا مطلب یہ ہے، اور ایک ہوا کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہوا ہے اس میں اشارہ، اسم کی جو قسمیں اس میں فعل ہے، اس میں ضمیر ہے، تو یہ ضمیر کہلاتا ہے اشارہ، اور خدا لائق اشارہ نہیں ہے۔ ہوا اس میں اشارہ ہے وہ، اور اللہ اشارے کے لائق نہیں ہے۔ اگر ہم نے اشارہ کر دیا وہ اللہ تو توحید گئی، ہم نے اللہ کو محدود کر دیا، اشارہ کر دیا تو کسی جگہ پہ اشارہ کیا، کسی جہت میں اشارہ کیا، کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کیا، لیکن اللہ کسی خاص جہت میں نہیں ہے، اللہ کسی خاص جگہ پہ نہیں ہے، اللہ لامحدود ہے۔ یہ جگہیں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ان کا خالق ہے، اللہ قائم بالذات ہے، مخلوق قائم بالذات نہیں ہے، اللہ واجب الوجود ہے، مخلوق ممکن الوجود ہے۔ اب یہ بحث بہت ایک کلامی بحث ہو جائے گی اور منطقی بحث ہو جائے گی، ممکن الوجود اور واجب الوجود کی اگر بحث کروں گا آپ اباسیاں لینے لگیں گے۔ بس یہ یاد رکھیں ممکن الوجود اسے کہتے ہیں جو حادث ہوتی ہے، حادث کے معنی جس کو تخلیق کیا گیا ہو، جس کو بنایا گیا ہو
وہ ممکن الوجود ہے، اور جو بنانے والا ہے وہ واجب الوجود ہے۔ جو بننے والی چیز ہے وہ ممکن الوجود ہے، یعنی حادث ہے۔ حادث کے معنی کیا؟ حادثہ تو دیکھتے ہیں نا بھائی، حادثہ ہو گیا، واقعہ ہو گیا۔ جو چیز واقع ہو جائے، جو چیز کریٹ ہو جائے، جو چیز خلق ہو جائے وہ مخلوق ہے، اور جو خلق کر رہا ہے وہ خالق ہے۔ خالق واجب الوجود ہے، وہ واجب ہے، یہ ممکن ہے، اس کا ہونا لازمی ہے، یہ ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ اس کا ہونا لازم ہے، وہ عدم میں کبھی نہیں تھا کہ ہست میں آتا۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا مولا بتائیں اللہ کب سے ہے؟ اللہ اکبر، مولا بتائیں اللہ کب سے؟ اس نے کہا اللہ کے لیے کیفا اور متا کے لفظ نہیں آ سکتے، کیونکہ متا زمانے سے متعلق ہے اور کیفا کیفیت سے متعلق ہے۔ وہ لا کیفیہ ہے، لا زمان ہے، وہ زمانے کو تخلیق کرنے والا ہے، وہ کیفیت کو تخلیق کرنے والا ہے۔ بس عزیزان محترم، یعنی اللہ وہ جو احد ہے۔ اب میں اسی تک رکھتا ہوں، بس میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ٹائم 5 منٹ اور رہ گئے ہیں، 5 منٹ اور آپ کی اگر سما خراشی کر لو، ایک مرتبہ مل کر بابا بلند صلوات پڑھیں۔ دشواری ہو رہی ہے کہ میں اتنے بڑے مضمون کو کیسے سمیٹوں، کس طریقے سے سمیٹوں؟ توحید کا موضوع ہے، لامحدود کی گفتگو کو محدود کس طریقے سے کروں؟ لامحدود کی گفتگو کو محدود کس طریقے سے کروں؟ قسم خدا کی ہم تو اس کا تعارف کرانے والے کے ذکر کو محدود نہیں کر سکتے، تو اس کے ذکر جس کی تعریف خدا کرے اس کی تعریف ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، قل ہوا سمجھ میں آ گیا؟ ہوا کس لیے ہے؟ ایک تو وہ کہ جس اللہ کو تم پوچھ رہے ہو وہ اللہ احد ہے۔ دوسرا ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ ہم نے ہر انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا، یعنی ہر انسان فطرت الہیہ پر پیدا ہوا ہے۔ کل میں نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا، اسی لیے پروردگار عالم نے اصول دین میں پہلا توحید کو رکھا ہے۔ پہلے یہ نہیں رکھا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، نہیں، اگر اپنی فطرت کو ٹٹولو گے تمہیں پتا چل جائے گا، اگر تم ہو تو تمہارا بنانے والا کوئی موجود ہے، اگر تم ہو تو تمہارا بنانے والا کوئی موجود ہے، اس لیے اس کے بارے میں شک ہو ہی نہیں سکتا، بشرطے کہ اپنے قلب کو ٹٹولو، اپنی عقل کو تھوڑا دوڑاؤ، عقل کے گھوڑے کو دوڑاؤ، عقل کو مہمیز کرو، عقل کو سائیکل کرو، دل کو سائیکل کرو، خود بخود خدا تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے جب خدا تمہارے سامنے آ گیا، خدا شناسی ہو گئی، کوئی ہے کریٹر، کوئی ہے خالق، تو اب وہ خالق ہے تو وہ کتنے ہیں؟ بات آتی ہے توحید کی۔ اب عزیزان محترم دیکھیں اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے، ابھی انشاءاللہ کل اس پہ گفتگو کریں گے، یہیں پہ روک رہا ہوں، تھوڑی سی اجمالی گفتگو کر رہا ہوں۔ قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دو وہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ جو صمد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد، کسی کو جنا نہیں ہے، ولم یولد، کسی سے جنا نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب دیکھیں اللہ کی صفات کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے صفات ثبوتیہ، ایک ہے صفات سلبیہ۔ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنی دونوں صفتوں کو رقم کیا، دونوں صفتوں کے بارے میں بتلایا۔ صفات ثبوتیہ جو اللہ کی ذات میں موجود ہیں، جیسے اللہ غفار ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ کریم ہے، جہاں ہے آئے گا وہ صفات ثبوتیہ میں، بس بچوں کے لیے اتنا کافی ہے، میں بتاتا جاؤں گا، ٹائم گزرتا جائے گا۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ ستار ہے، اللہ منیب ہے، اللہ مرید ہے، اللہ معین ہے، یہ سارے جہاں ہے آ رہا ہے، یہ اللہ کی صفات ثبوتیہ ہے۔
اب لم یلد وہ کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ جہاں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں آ رہا ہے، یہ صفات سلبیہ ہیں۔ صفات سلبیہ ان سے کہتے ہیں کہ جو مخلوق میں تو ہو سکتی ہے لیکن خالق میں نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کو سستی نہیں ہے، اللہ حادث نہیں ہے، اللہ قدیم ہے۔ اب یہ جہاں ہے آئے گا وہ صفات ثبوتیہ ہیں، بس اتنا سا یاد رکھیں، اور جہاں نہیں ہے وہ صفات سلبیہ ہیں۔ صفات سلبیہ کو جب بیان کرتے ہیں یہ تسبیح ہے، اور صفات ثبوتیہ کو بیان کرتے ہیں یہ حمد ہے۔ ٹھیک ہے؟ جہاں صفات جیسے اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ ستار ہے، اللہ کاشف الکروب ہے، اللہ غیاث المستغیثین ہے، اللہ اجود الاجودین ہے، اللہ اکرم الاکرمین ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ یہ تمام دعاؤں میں ہم پڑھتے ہیں نا، جب یہ ہم کہیں گے ہے یہ اللہ کی حمد ہے، یہ اس پروردگار کی حمد ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، یعنی اس سے ہر عیب کا انکار کرتے ہیں، ہر نقص کا انکار کرتے ہیں، اس کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں، اس کی سبوحیت کو بیان کرتے ہیں، اس کی قدوسیت کو بیان کرتے ہیں، یہ تسبیح کہلاتی ہے۔ اسی لیے جب بھی پروردگار عالم نے کہا ہے کہ جب بھی اس کی حمد بیان کرو تسبیح کے ساتھ بیان کرو، جب بھی تسبیح بیان کرو حمد کے ساتھ بیان کرو۔ اسی لیے جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، یعنی سبحانیت بھی بیان کرتے ہیں، تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، لیکن حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ تو پاک ہے، تیری حمد ہے، اللہ اعلی ہے۔ ہاں یہ ہے تھوڑی سی اپنے بچوں کے لیے صفات سلبیہ، صفات ثبوتیہ، اس کو یاد رکھیے گا۔ ہے یعنی جتنی بھی صفات کمال ہیں وہ اللہ میں ہیں، یہ صفات ثبوتیہ ہیں۔ نہیں ہیں یہ صفات، یہ نقص ہے، وہ نقص جو ہم میں ہو سکتا ہے۔ ہم حادث ہیں، اللہ نہیں ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، اللہ نہیں کھاتا۔ ہم پیتے ہیں، اللہ نہیں پیتا۔ ہم ماں باپ سے پیدا ہوئے، اللہ نہیں ہوا۔ اللہ پیدا نہیں ہوا، ہم پیدا ہوئے۔ ہم پیدا کرتے ہیں، اللہ پیدا نہیں کرتا۔ تو بس یہ ساری چیزیں جو مخلوق میں ہیں، ساری چیزیں نہیں، جو مخلوق کا نقص ہے وہ اللہ میں نہیں ہے۔ ہمیں اونگ آتی ہے، اس کو نہیں آتی۔ ہمیں سستی آتی ہے، اس کو نہیں آتی۔ ہمیں نیند آتی ہے، اس کو نہیں آتی۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، اس کو بھوک نہیں لگتی۔ یہ اللہ ہے۔ اب یہ تو وہ چیزیں جو فرشتوں کو بھی نہیں ہوتی، اللہ تو اس سے ماورا۔ لیکن یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے، یعنی اللہ یہ لازمی ہے کہ ہم حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کو بھی سمجھیں۔ حمد صفات ثبوتیہ کے ذریعے ہوتی ہے، تسبیح صفات سلبیہ کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی کوئی تشبیہ نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ بے نظیر ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ یکتا ہے۔ بس عزیزان محترم، اس یکتا اللہ نے ہمیں ایسے شہپارے عطا کیے کہ آج ان شہپاروں میں سے ایک شہپارے کی ولادت کی رات، قسم بخدا۔ دیکھیں، اور یہ شہپارہ کیسا ہے، بس تھوڑا سا 1-2 منٹ اگر آپ مجھے دیں اجازت، تھوڑا سا دیکھیں یہ شہپارہ کیسا ہے، یہ شاہکار کیسا ہے۔ نام کیا ہے اس کا؟ زین اب، 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، 2 لفظوں کو ملا کر ایک لفظ بنایا گیا، زین اور اب۔ اب مانا باپ، زین مانا زینت۔ نہیں بابا تو ابھی سمجھ میں آئے گا جب میں اس کی تشریح کروں گا تھوڑی سی۔ زین اور اب، باپ کی زینت۔ باپ کون ہے؟
ہاں باپ کون ہے؟ باپ وہ ہے جس کے لیے ما ینطق عن الہوا سے دھلی ہوئی زبان سے یہ جملہ نکلا، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، زینت دو اپنی مجلسوں کو، اپنی بیٹھک کو، اپنی نشست کو، اپنے دروس کو میں علی کے ذکر سے۔ کیوں؟ ذکری ذکرہ و ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ، اس کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، و ذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ یعنی جس کا ذکر مجلسوں کی زینت ہے، جو کائنات کے لیے زینت ہے، جو عالمین کے لیے زینت ہے، جس کا تذکرہ مجلسوں کی زینت ہے، اس کی زینت کو کہتے ہیں زینب، اس کی زینت کو کہتے ہیں زینب۔ بس پروردگار عالم ہمیں ان اشخاص مکرمہ کی معرفت سے روشناس کرائے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ پروردگار جس مقاصد کے لیے ہم نے ان دروس کا اہتمام کیا ہے اس مقاصد کو پورا فرما۔ پروردگار ہمیں صحیح طریقے سے اپنی معرفت عطا فرما۔ مالک ہم کیا جانیں کہ تو کون ہے؟ آج پھر مجھے وہ دعا امام زمانہ یاد آ رہی ہے کہ ہم کیا جانیں تو کون ہے۔ ہاں میرے زمانے کا امام کہتا ہے دعا مانگا کرو۔ آج یہ جو دور چل رہا ہے اس دور کے لیے یہ دعا ہے، مفاتی میں دعائے معرفت کے نام سے یہ دعا موجود ہے۔ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار تو ہمیں اپنی معرفت عطا فرما۔ ہم کیا جانیں تو کیا ہے؟ تو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتا، تو ہمارے کانوں میں تیری سماعت نہیں پہنچتی، بصارت سے ہم دیکھ نہیں سکتے، عقل سے سمجھ نہیں سکتے، ادراک میں آ نہیں سکتا، خیال تجھ کو پکڑ نہیں سکتے، وجدان تجھے گرفتار نہیں کر سکتے۔ اگر جو گرفتار کر لیں تو محدود ہو جائے، تو محدود ہو ہی نہیں سکتا۔ پروردگار ہم کیا جانے تو کون ہے؟ اللہم عرفنی، میرا زمانے کا امام کہتا ہے دعا مانگا کرو، اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگار بس تو اپنی معرفت ہمارے نفس میں ڈال دے، تو ہم اپنی معرفت ہمارے دلوں میں ڈال دے، تو اپنی معرفت ہمیں دے دے۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، اور اگر ہم تیری معرفت کو حاصل نہ کر سکے، لِمَا أَعْرَفَ نَبِيَّكَ، تو ہم تیرے نبی کی معرفت بھی حاصل نہیں۔ اور پھر زمانے کا امام آپ کو کہتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ دعا مانگا کرو، اللہم عرفنی نبیک، پروردگار ہم کیا جانیں جسے تو نے اپنی قربت میں رکھا ہے، جسے تو نے اپنا حجاب کہا ہے، جسے تو نے اپنا معارف کہا ہے، جسے اپنا معرفت کرانے والا بنایا ہے، جسے اتنی قربت میں رکھا ہے، اس قربت سے الگ کر کے ہماری ہدایت کے لیے زمین پر بھیجا، ہم کیا جانیں وہ کیا ہے؟ پروردگار اللہم عرفنی نبیک، بس اپنے نبی کی معرفت بھی تو ہی ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَبِيَّكَ، اور اگر ہم تیرے نبی کی معرفت حاصل نہ کر سکے، لِمَا أَعْرَفَ حُجَّتَكَ، ہم تیرے حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرا زمانے کا امام کہتا ہے دعا مانگا کرو، اللہم عرفنی حجتک، پروردگار تو ہی ہمیں اپنے زمانے کی حجت کی معرفت ہمارے دل میں ڈال دے، تو ہی اپنی حجت کی معرفت ہمارے نفوس میں ڈال دے۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، اور اگر ہم تیری حجت کی معرفت حاصل نہ کر سکے، زَلَلْتُ عَنْ دِينِي، ہم دین میں گمراہ ہو جائیں گے۔ پروردگار ہمیں گمراہیوں سے بچا، پروردگار ہمیں حالت توجہ عطا فرما، پروردگار ہماری عبادت میں، ہماری عزاداریوں میں، ہماری مجلسوں میں، ہماری محافل میں روحانیت عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کی معرفت سے ہمارے ایمان کو مستحکم فرما، قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان و انصار و مددگاران میں شمار فرما، ان کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل دعا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد